السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ آج 14 اگست ہے۔ میں اور میری طرح کی جتنی بھی یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، جو ہم لوگ آگے پاکستان کے مالک ہیں، جنہوں نے پاکستان سنبھالنا ہے آگے ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ نون لیگ ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ کوئی بھی پارٹی ہے، وہ ایم کیو ایم ہے، وہ ایکس ہے، وہ وائی ہے، وہ زیڈ ہے، ان سب سے، اور جتنی بھی ہماری آرمی کی یہ پوری ایک لائن ہے، آرمی کے جو ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ مشرف صاحب نے بھی ایز اے ڈکٹیٹر ملک کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت کی ہوئی ہے، یحییٰ خان صاحب نے بھی ملک کے اوپر حکومت کی ہوئی ہے، اور ایک اور بھی تھے ضیاء الحق صاحب، فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں اب تو، انہوں نے بھی ملک کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت کی ہوئی ہے۔ ان سب نے ملک کے اوپر جو ہے نا حکومت کی ہوئی ہے، اور میں ینگ جنریشن، ہم جو اب پاکستان کو سنبھالنا ہے جنہوں نے آگے، ایک سوال پوچھنا ہے آپ لوگوں سے سر، کیونکہ ہم نے پاکستان کی فائر فائٹنگ کرنا ہے نا۔ فائر فائٹنگ آپ لوگوں کو شاید نہ پتا ہو، جتنے بھی آپ لوگ لیڈرز ہیں ہمارے، آپ لوگوں کو فائر فائٹنگ کا مطلب نہ پتا ہو۔ فائر فائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آگ لگ جاتی ہے نا کہیں پر، تو اس کو جلدی سے بجھا کر آگے کیسے چلنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے سر نہیں پیٹتے رہنا ہوتا اپنے کہ اب یہ ہو گیا ہے، یوں ہے، وہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ تو ہم لوگوں نے فائر فائٹنگ کرنی ہے، آپ لوگوں نے نہیں۔ آپ لوگوں کی تو ماشاءاللہ عمریں اتنی ہے، زیادہ 10 سال 15 سال آپ لوگوں نے مر کھپ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، آپ لوگوں نے زندہ نہیں رہنا۔ آپ لوگوں نے، جوان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جوان پہلے مر جائے کہ بوڑھا پہلے مر جائے، مگر میجورٹی تو ینگ جنریشن بعد تک زندہ رہے گی نا۔ آپ لوگوں کو تو موت کا ٹائم آ گیا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے میں نے یہ سوال پوچھنا ہے سر جی، جتنے بھی اس ٹائم پہ سو کالڈ لیڈرز ہمارے بنے ہوئے ہیں، ان سے میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ سر آپ نے ذرا چھوٹا سا ایک چیز ہے، ذرا سمجھیے گا اور پھر اس کا جواب دیجیے گا کہ بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے آزاد ہوتا ہے، جان چھڑواتا ہے اپنی، اور آج آپ گوگل کر لیں سر جا کے، میں غلط ہو سکتا ہوں، گوگل کے اوپر لکھا ہو، میں نے گوگل سے دیکھا ہے کہ ان کا 1% ہم لوگ اپنے، یعنی کہ اگر 3.25 روپے دیں گے تو ان کا 1% ہمیں ملے گا۔ میں ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا، یورپ کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، ان کی بات نہیں کر رہا، میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بچپن سے ہم لوگ جوان ہوئے، بڑے ہوئے تو گھروں میں ایک لائن سنتے ہیں، یہ تو ٹکے کا بندہ بھی نہیں ہے، تو وہ ٹکا بھی اب ہم سے آگے نکل گیا۔ تو انڈیا جو ہے، اس کے اگر ہم اپنے 4 روپے دیتے ہیں تو انڈیا ہمیں، یعنی کہ ہم اپنے 4 روپے دیں گے تو انڈیا ہمیں 1 روپے دے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا، انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، آج انڈیا $600 بلین کی اکانومی ہے، $600 بلین کی، اور ہم لوگوں کے اوپر $130 بلین قرضہ ہے۔ بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہوا ہم لوگوں سے، آبویسلی ہمارے بعد آزاد ہوا، تو بنگلہ دیش آج جو ہے نا، ان کے پاس جو ریزرو ہے، ان کی جو اکانومی ہے، وہ $50 بلین ہے، اور ہم لوگوں نے ابھی IMF سے $1 بلین لیے۔ تو سر ابھی تک تو یہ ملک آپ لوگوں کے پاس تھا، ہم لوگوں کے پاس تو نہیں تھا۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے کون تھا، وہ چور کون تھا؟ آپ لوگ تو آبویسلی کوئی، آپ لوگ کہتے ہیں وہ تھا، وہ کہتا ہے وہ تھا، وہ کہتا ہے وہ تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے اوپر ہم الزام نہیں لگا رہے، جو ہماری جنریشن ہم الزام نہیں لگا رہے۔ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر وہ گندے انڈے کون سے تھے جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، آپ بتا دیں ہمیں۔ میں نہیں کہتا کہ سر یہ تھا، وہ تھا، یوں تھا، وہ تھا، مگر آج 14 اگست پہ آپ لوگوں سے سوال تو کرنا بنتا ہے۔ پوچھ تو سکتے ہیں آپ سے، یا آپ لوگ اوپر سے اترے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا بھی ملک ہے، جتنا آپ کا ملک ہے اتنا ہمارا ملک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس انسان کا نام تو اس جنریشن کو ایٹ لیسٹ بتائیں کہ وہ الو کا پٹھا ہے کون، جس نے ملک کے ساتھ یہ حشر کر دیا ملک کا۔ وہ کون بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا دیے، ملک کی اکانومی کو برباد کر دیا ہے، ملک کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے۔ کیونکہ قائد اعظم نے ایک ملک لیا تھا ایک سسٹم کے لیے جہاں پہ ہر کوئی سکون سے سانس لے سکے، جہاں پہ ہندو مسلمان سب آزادانہ طریقے سے رہ سکے، جہاں پہ اللہ کا سسٹم ہو، اللہ کا نظام ہو۔ تو اب وہ سسٹم خراب ہو گیا، وہ نظام خراب ہو گیا۔ تو سر یہ پوچھنے کی تو اجازت ہے نا مجھے، یا پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی اب ایج الحمدللہ پوری ہو گئی ہے، آپ لوگ کچھ عرصے تک اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، تو آپ ہمیں یہ ملک دے کر جائیں گے۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس طرح سے ایک شفٹ ختم ہوتی ہے، اگلے بندے کی شفٹ شروع ہوتی ہے نا، تو وہ شفٹ سنبھالتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ہاں یار کیا رپورٹ کیا ہے، پچھلے ٹائم تم نے کیا کی ہے۔ تو سر میں آپ سے وہ رپورٹ لینا چاہ رہے ہیں، ہماری پوری جنریشن کے، سر پلیز کائنڈلی آپ بتائیں گے کہ اس ملک کا بیڑا غرق،
اس ملک کی جو منجی ٹھوکی گئی ہے کہ کس نے ٹھوکی ہے اس ملک کی. آپ نے تو نہیں ٹھوکی آبویسلی, مگر آپ کے پاس نالج تو ہے نا, آپ حکومت کے اندر موجود تھے. آپ لوگ 30 40 سالوں سے زندہ ہیں, آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں, اس میں حکمرانی کر رہے ہیں ہم جیسے لوگوں کے اوپر. تو آپ سر پلیز یہ بتانا پسند کریں گے, ملک کے حالات میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے خراب کیے, بس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس بندوں کے نام بتا دیں, اس بندے کا نام بتا دیں جس نے ملک کا نام خراب کیا. اور اگر آپ نام نہیں بتا پاتے یا آپ نام نہیں بتاتے, جس تک بھی بڑے بندے تک, کسی پولیٹیشنز تک, اور کسی آرمی کے بڑے بندے تک, کسی عدلیہ کے بڑے بندے تک میری یہ ایک یوتھ کی, ایک ینگ جنریشن کی آواز پہنچ جاتی ہے, تو میرا سر صرف آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ملک کا بیڑا غرق کس نے کی ہے؟ وہ کون الو کا پٹھا تھا جس نے ملک کے ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا؟ مجھے صرف ہمیں ان کا نام بتا دیں. جو انہوں نے ایک ریت رکھی تھی, جو انہوں نے ایک سٹائل بنایا تھا تاکہ ہم جو جنریشن آ رہی ہے ہم وہ سٹائل ختم کر سکیں. ہم نے اس لیے نہیں پوچھنا کہ ہم نے اس کو گالیاں دینی ہے یا ہم نے اس کو نکالنا ہے اس ملک سے, صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو ایک وہ سسٹم بنا گئے تھے اس سسٹم کو ختم کرنا ہے. اس سسٹم کو ختم کر کے تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہاں آج ہم پاکستان کو اس ڈگر پہ لے کے چل پڑے ہیں جس ڈگر پر پاک قائد اعظم نے جس چیز کے لیے یہ ملک بنایا تھا, جو قائد اعظم نے کرنا تھا, آج ہم نے بھی اس چیز کے لیے وہ کر لیا. تو سر پلیز کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس ملک کی ایسی کی تیسی کس نے پھیری ہے؟ 14 اگست آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.